जवानों, सादा ज़िंदगी आसान होती है। ये जो ज़ेब व ज़ीनत वाली ज़िंदगी है ये मुश्किल बड़ी है। आप यकीन करें, जिन लोगों ने कपड़े पहनने हैं ना पर्दे के लिए, वो बड़े सौखे हैं, जो भी मिल गया पहन लिया। और जिन्होंने दिखाने के लिए पहनने हैं वो बड़ी मुसीबत है कि यार मैंने इतना महंगा जोड़ा पहना है, किसी ने तारीफ़ ही नहीं की। कोई तारीफ़ कर दे तो फिर कहते हैं देखा ना, आंखें चुंधिया गई ना देख के, और ना करे तो कहते हैं जल ही गया है पूरा, एक जुमला नहीं बोल सका। चूँकि मिजाज है ना, यहाँ जो आदमी खेत से उठ के आया ना चारा काटता, तो उसको जहाँ भी मौका मिलेगा उसने बैठ जाना है, जुमा पढ़ना, निकल जाना है। और जिस बच्चे ने 4-5 हज़ार बालों वालों को दिया है ना, सीधे कर दे ज़रा मेरे, वो बड़ा परेशान है कि मैंने इतनी मेहनत की है, किसी बंदे ने देखा भी नहीं। सादा ज़िंदगी आसान होती है, बंदा सौखा रहता है। और जो तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी है, लोग तारीफ़ करें, लोगों से कुछ, वो मुश्किल है। हज़रत मौला अली इतनी हिकमत, इतनी दलेरी, इतने बड़े आदमी, लेकिन एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा में और जनाब अली में किसी बात में राय का इख्तलाफ हुआ है। तो हज़रत अली नाराज़ होकर चले गए, हुज़ूर ढूंढने निकले। ये बुखारी में मौजूद है। सरकार ढूंढने निकले तो देखा कि हज़रत अली ना मस्जिद नबी के साथ नंगी ज़मीन पर एक चादर बिछाई थी। तो वो जब सोए हज़रत अली, तो आपने करवटें बदली तो चादर भी थोड़ी सिरक गई, तो सारे कपड़ों को मिट्टी लगी हुई है और आराम से हज़रत मौला अली शेर खुदा आराम कर रहे हैं। मैं जवानों आपसे कहता हूँ, ये ज़िंदगी सौखी होती है। मैंने खेत की वाट पे, बन्ने पे, खेत के किनारे पे किसान सोते हुए देखे हैं। और मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी में नफ्सियात के डॉक्टर के पास बैठा वो शख्स देखा है जो कहता है पता नहीं क्या बात है, नींद क्यों नहीं आती। वो ज़िंदगी आसान है, उसमें थकावट हुई है, बंदा सो गया, जहाँ जगह मिली सो गया। और कुछ तड़प रहा है क्योंकि वो आदी हो गया है, ये 2 मिनट के लिए बंद हो गया, ऐसी तो वो गया। हज़रत अली वहाँ आराम से, सारे कपड़ों को मिट्टी लगी है। मैं मौलाए कायनात की बात कर रहा हूँ, मैं शेर खुदा की बात कर रहा हूँ, मैं असदुल्लाह की बात, इमामिल मशारिक वल मगारिब की बात कर रहा हूँ। हज़रत मौला अली उस ज़मीन पे, संगियो ज़मीन पे आराम से सो रहे हैं। मेरे महबूब गए और जाके फरमाया, या अबू तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा, कपड़ों को मिट्टी लगी थी ना, मिट्टी वाले उठ जा। लफ्ज़ क्या, या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले। हज़रत अली को सारी हयात ज़ाहिरा जिसने भी अबू तुराब कहा, जनाब अली बड़े ही राज़ी हुए, खुश होते थे, फरमाते थे ये मुझे कहो, ये मेरे नबी ने मुझे कहा है। और मिट्टी वाले उठ जा। आपकी ज़िंदगी की जो सादगी है, मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमारे तकल्लुफ़ात हमारे अपनों को बड़ा परेशान करते हैं। एक दामाद वो होता है जो जहाँ बिठाओ बैठ गया, तो बूढ़ा ससुर भी सुकून में है, सास भी आराम। और एक वो है कि जो हर बात में बिगड़ता है कि ये चादर मेरे शायान शान थी जो बिछाई है, तो पता नहीं है मैं कौन साहब होता हूँ, तुमने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक फलाना काम नहीं किया। आप यकीन करें, ससुर बेचारा उधार पकड़ता फिरता है कि दामाद साहब आ रहे हैं, हर बात में रट्टा, हर बात में झगड़ा। मेरे पास संगी दूर दराज से आते हैं तो मैं देखता हूँ कि अपना अपना लहजा है। तो कुछ लोग इतने मीठे, इतने प्यार वाले आते हैं कि यूँ महसूस होता है कि जैसे इनके लिए आपको कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। और कुछ ऐसे हैं कि आपको सराहने खड़े होना पड़ता है कि जनाब की चाय जल्दी ले आएँ। मिजाज नाज़नी पे बाद चीज़ें गिरां गुजरती। तो भाई जब आप सादा और आसान हो जाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी दुश्वारी कम पैदा करते हैं। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं भूख लग गई थी, बड़ी भूख बड़ी लग गई और हालात गुर्बत के थे, आजमाइश थी। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा मजदूरी ना कर लें। हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा गरीब है वो मांग लेता है, जो दरमियाने तबका है का वो उधार ले लेता है। हज़रत मौला अली ने क्या फरमाया, फरमाया मजदूरी ना कर लें, चूँकि हालात कुछ और थे। तो हज़रत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये सादगी देखें। आप फरमाते हैं मैं मजदूरी ढूंढने निकला। क्यों नहीं मिलती हमारे जवानों को मजदूरी, क्यों कहानियाँ सुनाते हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं ढूंढने निकला। एक औरत को मैंने देखा कि उसने कुछ मिट्टी निकाल के रखी हुई है
تو اسے تر کرنا چاہتی ہے۔ پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے، اسی سے دیواریں بن جاتی تھیں، ہم گھارا کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو وہ گھارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا، اس نے کنویں سے پانی نکالنا، نکل نہیں رہا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے، میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں، مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی، ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی، میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے، 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا، پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے، او مزدورو کمزور کمزور پڑتے ہو، پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو، خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں، یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں، جن کا پیار ایمان ہے، جن کی محبت ایمان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت، دانائی، بہادری اور پھر سادگی۔ مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب، تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا، نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے، میرے ابا پیر نہیں تھے، میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے، لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، اس لیے کہ وہ مزدور تھے، وہ محنت کرتے تھے، انہوں نے جیبیں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی، انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے۔ میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں تیانیاں دا حصہ بھی کٹ لئی، غریباں دا بھی کٹ لئی، فلاں دا بھی، تے فلاں آدمی دی گندم عید کی تھوڑی ہوئی ہے، کو 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے۔ تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی، اس کے اندر جو رانائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا، مزدور کا بیٹا پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے، تمہیں تو سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا، اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائیں وہ، کیونکہ قحط کا دور تھا، حالات اور تھے، فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی۔ میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا، تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا، کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی، بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگیں۔ یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت، وہ تو نخرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جناب یہ ذرا یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، کولیسٹرول ہے فلان، پیچھے لے جاؤ پیچھے۔ لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں، وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو اچار لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، چونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے، پھر اٹھ کے کام۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں اپنائیں، ایک تو حکمت کے ساتھ دانائی، مزاج جارحانہ نہ بنائیں، جارحانہ مزاج سے کچھ بیوقوفوں کو تو متاثر کیا جا سکتا ہے، فہم و فراست والے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ جارحانہ مزاج نہیں، حکمت والا، دانائی والا، معاملہ فہمی والا مزاج بنائیں۔ اور دوسرا، کمزور نہیں پڑے زندگی میں، اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں، اپنے آپ حوصلے میں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ تسلی میں ہوں، آپ اپنے مزاج میں دلیری لائیں۔ اور تیسری بات، زندگی کو سادہ کریں، یہ سادہ ہوگی آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے آسانی ہوگی۔ جو آدمی گھر جاتا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا میں آ گیا ہوں، تو اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں، اس کے بچے یہ دعا نہیں کرتے ابا جی گھر آئیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اللہ جانے کب جائیں گے۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا،
اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت. لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے. یہ نہ اللہ کی دی ہوئی ہے، مالک کی عطا ہے. حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے. نبی پاک نے، یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا. تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے. انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا، تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی. میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو، پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا. حضور نے کیا دعا فرمائی؟ کہا اے اللہ، جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا، اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے. یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے. دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں، کھچے چلے جاتے ہیں. جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے، تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر. جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے. اور پھر فرمایا اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے، اور فرمایا اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند. یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی. یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ ہے. ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا لی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے. وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے. وہ تو شہر ہے، کیا باتیں ہیں اس شہر کی.